السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے ایک یادگار دن کی باقی ریڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس نے وہ صفحہ کھولا تو سامنے ہی میاں بشیر احمد کی نظم موجود تھی۔ اس سے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ دراصل وہ تحریک پاکستان پر لکھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ مارچ 1940 کے تاریخ ساز جلسے تک پہنچا تھا کہ اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ بس انہی خیالات میں وہ تخیل کی وادی میں بہت دور نکل گیا۔ اس نے اکمل کی طرف دیکھا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، یار برا نہ ماننا، دراصل میں تحریک پاکستان کے واقعات میں اس قدر کھو گیا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے لگا کہ میں مارچ 1940 کے عظیم الشان جلسے میں موجود ہوں۔ ویسے تمہیں بتاؤں کہ میں نے ابھی کیا پڑھا تھا جس نے مجھے ارد گرد سے بیگانہ کر دیا؟ ضرور، اکمل نے دھیان دیتے ہوئے کہا۔ سنو پھر، دراصل جس دور میں مارچ 1940 کے جلسے کا انعقاد ہوا وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن دور تھا۔ ایک طرف انگریزوں کی غلامی تھی تو دوسری طرف ہندوؤں کی سازشیں۔ مسلمان قائدین یہ سمجھ چکے تھے کہ اب علیحدہ ملک حاصل کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح بھی یہ بھانپ چکے تھے کہ اب مسلمانوں کی اکثریت ایک الگ وطن کا خواب دیکھنے لگ گئی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کے خواب کو عملی تعبیر پہنائی جائے۔ اس کے لیے 22 تا 24 مارچ 1940 کو ایک تاریخ ساز جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ قرارداد لاہور، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ اکمل نے اپنی معلومات کی حد تک تصحیح کی۔ تصحیح کا مطلب ہے کہ تصدیق کی۔ بڑی زبردست بات کی تم نے، فرحان نے داد دی۔ دراصل تھی تو وہ قرارداد لاہور ہی، مگر ہندو اخباروں نے اسے قرارداد پاکستان کے نام سے اچھالا۔ ہندوؤں نے تو طنز کیا تھا، لیکن بانی پاکستان نے ان کی بات کو قدرت کا ایک اشارہ سمجھا اور اسے قرارداد پاکستان ہی کہا اور لکھا جانے لگا۔ بہرحال میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان میں کوئی بھی قانون مسلمانوں کے لیے تبھی قابل قبول ہوگا جب وہ درج ذیل شرائط پر پورا اترے۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر الگ ریاست بنائی جائے جس پر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ ہندو مذہب کے علاوہ باقی مذاہب کے ماننے والوں کے بھی تمام حقوق کا خیال رکھا جائے۔ فرحان نے کتاب پر نظر دوڑاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ان شرائط سے تو ہندو اور انگریز جل بھن گئے ہوں گے۔ جل بھن کا مطلب ہوگا کہ ناراض ہو گئے۔ اکمل بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، خاص طور پر ہندو بہت سٹپٹائے۔ فرحان نے نظریں پھر کتاب پر جما لیں اور بتانے لگا، اکثر ہندو رہنماؤں نے تو برصغیر کی تقسیم کو اپنا مذہبی مسئلہ بنا لیا اور وہ شور مچانے لگے کہ برصغیر کے ٹکڑے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی گائے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ مگر مسلم لیگ کی قیادت نے ان کے ہر اعتراض کا مدلل جواب دیا۔ اعتراض کا مطلب کہ ان کے شکووں کا مدلل واضح جواب دیا اور 2 قومی نظریے کو بنیاد بنا کر الگ وطن کے مطالبے سے بالکل بھی نہ ہٹے۔ ایک منٹ فرحان، یہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ میں کچھ بھول سا رہا ہوں، اکمل نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ فرحان نے تعسف بھری نظر اس پر ڈالی اور بولا، تعسف بھری؟ کہ اسے حیران کن نظریں اس پر ڈالی اور بولا، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے تمہیں قائد اعظم کی تقریر کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 کو اپنے صدارتی خطاب میں کہا، اسلام اور ہندو مذہب صرف 2 مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ایک قوم کی صورت میں رہیں، کیونکہ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ 2 مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد کا مطلب الٹ ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تم ایسا کرنا کہ یہ کتاب پڑھ کر مجھے بھی دینا، میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکمل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ضرور، کیوں نہیں، فرحان نے جواب دیا اور پھر سے مسلمانوں کے ماضی میں کھو گیا۔ جی بچوں، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہ ساری ریڈنگ گھر پہ دوبارہ کرنی ہے اور اچھے سے آپ کو یہ ریڈنگ آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔